Bismillahirrahmanirrahim. یہ راز تو کوئی راز نہیں، سب پہلے گلستان جانتے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کا۔ محترم اساتذہ صاحبان اور عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ آج کی اس پروکار رونق میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حکومتی سطح پر کرپشن اور اس کے اثرات۔ جناب والا، اس چھوٹے سے دورانیے میں ہم کوشش کریں گے کہ کرپشن کسے کہتے ہیں۔ جناب والا، کرپشن صرف سرکاری یا قومی مال لوٹنے کا نام نہیں، بلکہ ہم ہر طرح سے کرپشن میں مبتلا ہیں۔ دھوکہ، ناانصافی، چوری، ٹیکس چوری، کام چوری، ہر قسم کی کرپشن میں ہم مبتلا ہیں۔ جناب والا، وطن عزیز کے حکمران اور عہدیدار ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت اغیار کے سامنے بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والی آئندہ ہماری نسلوں کو گلاگری جیسی شرمناک عادت سے متعارف کرا رہے ہیں۔ ہمارے یہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ڈیرون نیروزا نے کہا تھا، چیری کا شاعر تھا، اس نے کہا تھا، کہو تم عدالت پہ جانے سے پہلے، کہو تم سفارت پہ جانے سے پہلے، کہو تم وزارت پہ جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے، قیامت کے دن اور خدا پر چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی چوک پہ خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پہ قاتلوں کو پکڑ کر سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ کرپشن عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض ملتے ہوا کو ابن آدم کی ہوس کا نشانہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ 14 سالہ بھی اپنی عظمت اٹھانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ دھرتی چلتی ریت پر نگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسڈیز کا سفر کرتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ بلوچستان کی برباد کیا جاتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اتری۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک کو گلتی ہو تو درد فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہیں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان پہ ڈالے جاتے ہیں، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر کے سہتی ہے۔ اس دیش کے بے حس لوگوں کو آزادی مبارک ہے۔ اگر ابھی اس وقت میں کوئی کہے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی تو جناب والا چلیے ذرا دیکھ کو تصور کیجئے کہ تحریکات میں بھی نہیں، تحریکات آپ بھی نہیں، قصوروار میں بھی نہیں، قصوروار آپ بھی نہیں، تو پھر میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، خزانے خالی کون کر گیا؟ املاک کس نے نظام دی؟ عہدے کس نے بیچے؟ درآمدوں پر انداز پیار میں ملک کون ڈوبتا رہا؟ کراچی کی فٹ پاتھوں پر حکیم سعید شہید، مفتی علامہ حسن قرابی اور مفتی شامزی کا خون کس نے بہایا؟ منصف پیارا کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا؟ آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں؟ جناب والا میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تراش کروں؟ تمام جناب والا، ہمارے اس ملک میں نہ ہمیں نہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے۔ یہاں کرپشن بڑھتی بنتی ہے اور نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، حالانکہ ہم صرف کرپشن کرنے میں آزاد ہیں۔ جناب والا، ہمارے اس ملک میں صرف جاگیردار، سرمایہ دار، بڑے وفا پرست سیاستدان ہی آزاد ہیں، جنہوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر اور عوام کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے۔ اگر یہی آزادی ہے کہ عوام کے گلے پر چھری پھرتی رہے، چادر اور چادی والے کو تقدس کا پامال کیا جاتا رہے، اور یہ بیٹیاں کے شمشادے میں پہنچتی رہیں، بچے تعلیم میں محروم رہیں، تو میں ایسے افراد کو ساتھ سلام جناب والا، ہمارے ہاں وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں قرض معاف کرانے میں آزاد، وہ آزاد ہیں عوام کو لوٹنے میں آزاد، وہ آزاد ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں آزاد، وہ آزاد ہیں انار کا بقایا رکھنے میں آزاد۔ ہاں وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں کہ وہ جب چاہیں ہم غلاموں پر ٹیکس لگائیں، اور اگر ہم عدالت پر تو بھی وہ آزاد ہیں کہ وہ ٹیکس کا نام لگا کر پھر ٹیکس لگا دیں اور عدالت کے سمن بکمن خاموش تماشا کرتے رہیں۔ نہیں جناب والا نہیں، یہاں تو بولنے پر پابند، سوچنے پر تاثیر ہے، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں، آج ہر پہ آخر ہے، بات چند لوگوں کی، دنیں چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے، صبح شام بدلو گی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام سمجھتے گئے ہو۔ جناب والا، احتساب اور کرپشن کا زہر قوم کی رگ رگ میں اتار دیا گیا ہے۔ تم جیو ہزاروں سال، تم کھاتے جاؤ مال، تم کھینچو سب کی کھال، تم توڑو سارے جال، پھر چلو سیاسی چال اور جناب والا، وقت بڑھتا
دن کو سونے سے بہلایا تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانا کہ دشمن بھی کم نہیں دیتے. ہماری طرح سے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. امیر بن کر اس ملک کی جڑیں کھڑے چنے سے اچھا تھا. ارے میں پھل اور سبزی بیچتا یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا. میں نہیں بھاگا. میں عبد القدیر بن گیا اور اپنا فرض نبھاتا رہا. میں عبد الستار بن گیا اور ملت کے کام آتا رہا. میں طارق جمیل بن گیا اور قوم کو سمجھاتا رہا. میں تبدیلی کی میں اقرار الحسن بنا. میں اعتزاز حسین بنا. میں میجر شبیر بنا. میں میجر طفیل بنا. میں یاسر عباس گناہوں کے پاپوں کو سرے بازار چھوڑ مثل ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ دوں گا. لشکر 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 بن کے میری گلے میں سب سرے مر کر زندگی کی خبر چھوڑ دو. جناب والا اگر اس موضوع پر بات کریں تو اے کاش کیا میں دعوت کرنا اس غریب ہاری کو بیٹے تھے جس کی بیٹی کو جاگیردار میں دستگیر اٹھا کر لے گئے. اے کاش کیا میں دعوت کرنا ایسا یہ کہ بیٹے میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بیٹے تھے جو ابھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لائیں گے. بابا چوڑیاں کب لائیں گے. اے کاش کیا میں دعوت نامہ اس ماں کو بھیج دیتے کہ جس وقت وہ اپنے معصوم کے گھڑے پر چوری کراتے ہوئے ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی. اس وقت اس ملک کے حکمران لاکھوں کی شراب دے رہے تھے. ان کے گھوڑے مربے اور ان کے کتے پیزا کھا رہے تھے. اے کاش جملوں کے ڈھیر کرے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں, اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں, اپنے بینک تلاشتے ہیں. وہ بچے آتے نالا شمن بلند کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں. وہ بچے آتے گرڈوں جاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں. وہ بچے آتے آنکھوں بکا کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں. بچے آنکھوں میں ہنسو لے کر آتے اور پکار کر کہتے کہاں ہے وہ سما ہمارے کہ چاہتوں کی لگے پڑے تھے. آواز کی سنتی روح پشٹ کا حسین بازا بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چاروں دری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے. زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. زمین جنازہ یہاں مسجد خون کی موجیں زخمی ہر پیشانی ہے. بیٹی متھے خون یہاں پر مہنگا لے کے پانی ہے. ہر صبح سے رات تک شام یہاں طوفانی ہے. کتنی سرکش کتنی رسوا اب نسل انسانی ہے. صدر سوچ کے بھول گئے ہیں باتیں ہم قرآن کی. اب ہم کیسے سیر کرائیں تم کو پاکستان, اب کیسے سیر کرائیں آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ.